قوم لوط پر بہت بھیانک عذاب آیا ہے، قوم سمود پر بھیانک عذاب آیا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم پر بہت بھیانک عذاب آئے، شعیب علیہ السلام کی قوم پر بہت عذاب آئے۔ سب قومیں جب نافرمانی کرتی تو ان کے عذابات بھی کیسے تھے؟ بعض قوموں کو خنزیر بنا دیا گیا، بعض کو بندر بنایا گیا، بعض کے لیے زمین پھٹ گئی، سب اندر چلے گئے، بعض کے لیے آسمان سے پتھر برسائے گئے، نوکیلے پتھر، وہ برستے تھے تو ان کی کھوپڑیاں پڑ جاتی تھیں۔ تو یہ سخت ترین عذابات آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس گنہگار امت جس میں ہم اور آپ ہیں، ہمیں ایک تحفہ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ اب اس امت پر ویسے عذاب نازل نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے ہے یہ۔ تمہارے اندر گناہ آج بھی وہ سارے ہیں جو پچھلی امتوں میں تھے، لواطت بھی ہے، آج ناپ تول میں کمی یہ بھی ہے، زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، یہ سب گناہوں میں جب وہ قومیں ملوث ہوتی تھی تو عذاب آتا تھا، آج نہیں ہے عذاب، ہے خسف اور مسخ کا عذاب، باقی دوسرے عذابات تو آئیں گے، وہ تو آ ہی رہے ہیں، لیکن جو بڑے عذاب، آسمان سے پتھروں کے بارش، خنزیر کی شکل بن جانا، بندر کی شکل بن جانا، سارے انسانوں کی ایسا عذاب آیا نہیں آئے گا۔ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا اب اس امت پر اللہ ویسا عذاب نہیں نازل کرے گا۔ کیوں مولا؟ کیوں اب ایسا عذاب نہیں آئے گا؟ 9ویں پارے کی آیت سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے کہ میرا محبوب تمہارے درمیان میں ہے، میرا محبوب تمہارے درمیان میں ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے بیچ میں ہیں۔ اب یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے جو کلمے کا میں نے بتایا، رسول کو اس وقت کہا گیا تھا آپ ان کے بیچ میں ہیں، وہ 100 سال پہلے بھی ہمارے بیچ میں تھے، 1000 سال پہلے بھی ہمارے بیچ میں تھے، کل بھی ہمارے بیچ میں تھے، آج بھی ہمارے بیچ میں ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ کہاں فرما رہا ہے؟ قرآن پاک میں۔ اگر تم کہتے ہو رسول نہیں ہے، مر کر ختم ہو گئے، تو پھر میں کہتا ہوں عذاب آ جانا چاہیے، عذاب آ جانا چاہیے، پتھر برسنا چاہیے، کم سے کم ان پہ تو برسنا چاہیے جو رسول کو مر کر ختم کر دیے۔ نہیں نا، ان کے عقیدہ رکھنے سے رسول ختم تو نہیں ہوتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھیانک عذابوں کو روک لیا ہے، بھیانک عذاب روک لیے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اب میں آؤ حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب ذوالجلال اپنے رسول سے فرما رہا ہے لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین، اے رسول اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو نہ میں آسمانوں کو بناتا، نہ زمینوں کو بناتا، نہ دنیا کو بناتا، کچھ نہیں بناتا اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا۔ پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات میرے محبوب کے لیے سجائی ہے، اپنے حبیب کے لیے سجائی ہے۔ رسول آنے والے تھے، ان کے آنے سے پہلے 1,24,000 انبیاء کو براتی بنا کر بھیجا گیا ہے، انتظار میں بھیجا گیا ہے۔ آسمان کا شامیانہ تانا گیا، زمین کا بچھونا بچھایا گیا، ستاروں کی چمکاہٹ لگائی، جگمگاہٹ لگائی گئی، چاند و سورج کو لائٹنگ کے طور پر کائنات میں سجایا گیا ہے، اور یہاں پر درختوں کے پھل پودے سارے یہ سجاوٹ میں اللہ رب العزت نے ہر چیز فرما دی، اور انسانوں کے بھی ایک عظیم جھرمٹ رکھا، اور اس کے بعد اللہ کا وہ محبوب دولہا بن کر 12 ربیع الاول شریف کو آیا، جس کے انتظار میں ساری کائنات تھی۔ چاند بھی اسی کے انتظار میں تھا، سورج بھی اسی کے انتظار میں تھا، آسمان بھی اسی کے انتظار میں ہے، زمین بھی اسی کے انتظار میں ہے، انبیاء بھی اسی کے قصیدے پڑھ کر کے دنیا سے گئے۔ اب وہ رسول دولہا بن کر کے آیا، اپنی حیات طیبہ کے 63 سالہ اس رسول پاک نے ظاہری زندگی میں گزارے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رسول 63 سال کے بعد اپنے آپ کو پردہ فرما لیا، ہمارے چشم عالم سے روپوش ہوئے، مجھے بتاؤ دولہا دنیا سے گیا ہے، میں پوچھتا ہوں چاند تو کیوں چمک رہا ہے، سورج ابھی کیوں باقی ہے، زمین کیوں ابھی تک ٹھہری ہے، آسمان کا شامیانہ کیوں لگا ہے؟
یہ پیڑ پودے ابھی تک کیوں باقی ہیں؟ یہ کیوں ہیں؟ دولہا چلا گیا ڈیکوریشن ختم ہونی چاہیے، دولہا گیا ساری سجاوٹ جانی چاہیے۔ تو تمہیں چاند جھلا کر کے کہے گا، جلال میں سورج کہے گا نادان تو کیا سمجھ رہا ہے؟ دولہا گیا نہیں، دولہا اب بھی موجود ہے، دولہا اب بھی موجود ہے۔ چاند کی جگمگاہٹ، سورج کا یہ چمکنا، تاروں کی جلملاہٹ اور پیڑ پودوں کی خوبصورتی، یہ سمندروں کا لہلہانا، زمین کا بچھونا، آسمان کا آشیانہ، یہ اس بات کی غماز ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ دولہا اب بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ چند عالم کے لیے وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، پھر دولہا اپنی اور اعلیٰ شان کے ساتھ قیامت کے دن رونما ہوگا۔ یہ رسول پاک کی حیات کی سب سے بڑی مثال ہے۔ میرے عزیزوں، میں کہتا ہوں دولہے کے لیے سجایا گیا تھا تو سجاوٹ ختم ہونی چاہیے کہ نہیں؟ سجاوٹ ختم ہو جانی چاہیے تھی، یہ سجاوٹ آج بھی ہے۔ یہ اسی کی بات کی دلیل ہے کہ وہ دولہا آج بھی موجود ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ، وہ اگر نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں ماننا پڑے گا سب کچھ ہے تو وہ بھی ہیں، سب کچھ ہے تو وہ بھی ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی۔ کیا ہے وہ؟ جان ہے وہ جہان کی۔ ارے جان ہے تو جہان ہے، تم سب زندہ ہو، اگر جان ہی نکل گئی تو تم سب مردہ ہو جاتے۔ جان ہے وہ جہان کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ پوری کائنات کی جان ہے، اور جان ہے تو جہان ہے۔ یہی بات تو امام اہل سنت فاضل بریلوی بھی فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ارے جان اگر چلی گئی تو تم کیوں زندہ ہو؟ جان ہے اب بھی، اور اسی جان کی بدولت یہ گرماہٹ بھی ہمارے اندر ہے۔ اگر یہ تپش آپ دیکھ رہے ہو، یہ حرارت ہمارے جسموں میں دیکھ رہے ہو، تو اسی نور خدا کی برکت ہے۔ وہ رسول پاک کی تربت انہر سے چھن کر آنے والی روشنیاں ہمارے سینوں کو آج بھی منور و مجلہ کی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو میں معراج کی شب کے متعلق بھی یہی کہتا ہوں، رسول رات کے وقت سفر پر گئے تھے۔ کتنا لمبا سفر کیے ہیں؟ صرف اگر مکہ سے بیت المقدس کا سفر ناپ لیں تو 1.5 مہینے کا سفر تھا، اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر۔ خود میرے آقا فرماتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال اگر گھوڑا دوڑے تو بھی نہیں طے کر پائے گا۔ اس طرح 7 آسمانوں کا سفر، جنت و دوزخ کے نظارے، عرش و کرسی، لوح و قلم، سب کا دیدار، پھر بارگاہ الہی میں پہنچ، پھر اس کے بعد واپس تشریف لائے۔ لیکن یہاں حیرت اس بات کی ہو رہی ہے، رسول جتنا چاہے لمبا سفر کریں، جب یہ کہا جاتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب عقلیں حیران ہوتی ہیں، شارٹ ٹائم میں، اتنے وقت میں بستر گرم کتنی دیر رہتا ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ؟ زنجیر دروازے کی کب تک ہلے گی؟ 1 منٹ 2 منٹ؟ 1 منٹ میں 7 آسمانوں کا سفر، جنت دوزخ کے مشاہدے، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تب بعض محققین نے یہی کہا، میرے عزیزوں وہ جانے کائنات ہے، وہ جانے کائنات ہے۔ اللہ نے کائنات کی جان کو اپنی بارگاہ میں بلایا تھا، تو کائنات کا جو نظام تھا، ٹائم تھا، جہاں تھا وہیں رک گیا، اس لیے کہ جان نہیں ہے تو گھڑی بھی نہیں چلتی ہے۔ گھڑی میں ابھی 11 بج رہے ہوں، 10 بج رہے ہوں، سیل نکال لیا تو وہیں رکے گی کہ نہیں رکے گی؟ اور تم 4 گھنٹے کے بعد سیل ڈالو گے تو 4 بجے سے نہیں چلے گی، کہاں سے چلے گی؟ 12 پہ اگر سیل نکالا تھا 12 سے ہی چلنا ہے، اس لیے کہ تم نے اس کی جان نکالی تھی۔ اب جب جان ڈالو گے وہیں سے چلے گی۔ معراج کی شب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اپنی جلوں میں بلایا، وہ جانے کائنات کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ تو میں کہتا ہوں وہ سفر 500 سال کا تھا کہ 5000 سال کا تھا یا 5 لاکھ سال کا تھا، یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن کائنات کو رسول نے جہاں چھوڑا تھا وہ وہیں رکی تھی۔ جب وہ جانے کائنات واپس آئی تو جہاں وقت رکا تھا وہیں سے پھر چل پڑا۔ یہ ہے معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
تمہیں ماننا پڑے گا وہ جانے کائنات ہیں، وہ اصل کائنات ہیں، وہ مقصود کائنات ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب اس حیثیت کو تم سمجھو گے تب پھر تم حضور کے حیات کا انکار نہیں کرو گے۔